بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری بیوی حمل سے ہے تو کیا حالت حمل میں اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہوں؟ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتا ہوں؟ شرعی حکم کیا ہے اس سلسلے میں آگاہ فرمائیں۔ شریعت کا حکم اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس دن نطفہ ٹھہر جائے اسی وقت سے حمل کی مدت شمار ہو جاتی ہے، یہ بات پہلے سے طے ہے۔ اور رہی بات یہ کہ حالت حمل میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا، تو شریعت اس سلسلے میں کوئی منع کا حکم نہیں کرتی ہے، بلکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اپنی بیوی سے اس صورت میں بھی صحبت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ 7ویں، 8ویں اور 9ویں مہینے میں بھی اگر عورت کے ساتھ مرد اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اگر طبی اعتبار سے اس کے اندر کوئی نقصان ہو تو پھر عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے سے مرد کو پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن شرعی حکم اس سلسلے میں ممانعت کا نہیں ہے کہ ہاں اب عورت حمل سے ہے تو ایسی صورت میں صحبت ناجائز اور حرام ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حالت حمل میں چاہے پہلا مہینہ ہو یا 9واں مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، عورت سے ہر وقت ہر صورت میں صحبت کر سکتا ہے مرد، کوئی ممانعت شرعی اعتبار سے نہیں ہے۔ 8ویں 9ویں مہینے میں اگر طبی اعتبار سے ڈاکٹر نے منع کیا ہو اور اس کو خطرہ لاحق ہو، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو، تو پھر مرد حضرات کو ایسی صورت میں ہم بستر ہونے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ جو ہے کوئی نقصان لاحق نہ ہو۔ در مختار کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، لو تضرت، اس کے تحت در مختار ماں شامی کے اندر کتاب النکاح باب القسم جو زکریا بک ڈپو کی چھپی ہوئی ہے اس کی 4تھی جلد صفحہ نمبر 380 پر، اور کراچی کی جو چھپی ہوئی ہے اس کی 3ری جلد صفحہ نمبر 203 پر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور جگہ عبارت نقل کی ہے، اسی صفحے کے آگے جو ہے شامی ہی میں کتاب النکاح میں عالمہ کے تحت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 381 کے اندر، اور زکریا بک ڈپو کو جو ہے اس کی 3ری جلد صفحہ نمبر 204 پر، اور البحر الرائق جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا ہے وہاں کی 3ری جلد 384 صفحہ، اور جو کوئٹہ کا پرانا نسخہ ہے اس کی 3ری جلد صفحہ نمبر 220 پر ہے۔ اور اردو کتاب دیکھنا ہے تو اردو کتاب کے اندر فتاوی قاسمیہ کی 23ویں جلد صفحہ نمبر 47 سوال نمبر 10,260 پر۔ اب اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اگر مرد حضرات اپنی بیوی سے جماع کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، جب چاہے وہ جماع کر سکتا ہے، شرعی ممانعت نہیں ہے۔ طبی ممانعت ہو تو وہ اس کا حکم الگ ہے، اس لیے یہاں طبی اعتبار سے نہیں بلکہ شرعی اعتبار سے آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔